دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان اپنے گدھے کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ قریب ہی ایک پرانا کنواں بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ گدھا چلتے چلتے اس پرانے کنویں کے پاس جا پہنچا اور اچانک گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ پرانے کنویں میں جا گرا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ گدھے کی آواز سن کر کسان کنویں کے پاس پہنچا۔ کنویں میں جھانکا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ اب وہ گدھے کو بچانے کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن اسے کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آیا جس سے وہ گدھے کو کنویں سے نکال سکے۔ تھک ہار کر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ گدھا تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ میرے کام کا بھی نہیں ہے، چلو اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کنواں بھی خشک ہو چکا ہے اور کسی نہ کسی دن تو اسے بند کرنا ہی تھا، تو آج کیوں نہ اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے گاؤں کے چند لوگوں کی مدد لی اور سب نے مٹی کھود کر کنویں میں ڈالنی شروع کر دی۔ گدھا اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اور تیز آوازیں نکالنا شروع کر دی، لیکن کچھ دیر بعد گدھا بالکل خاموش سا ہو گیا۔ جب کسان نے کنویں میں جھانکا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب گدھے کے اوپر مٹی اور کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے تو وہ اسے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر گری ہوئی مٹی اور کچرے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ کسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مٹی اور کچرا کنویں میں پھینکتا رہا اور گدھا اپنے جسم سے مٹی ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور آخر کار کنویں کے منڈیر تک پہنچ گیا اور باہر نکل آیا۔ کسان اور اس کے ساتھی اس غیر متوقع نتیجے پر سکتے میں آ گئے تھے اور مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے۔ دوستو، زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچرا اچھالا جائے، ہمارے دامن کو داغدار کیا جائے، لیکن گندگی کے اس گڑھے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اس غلاظتوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کو شانہ اچک کر نیچے گراتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔